اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. Sadly we know the real matters, this is the something like the jealousy between the women at home. That's all happen. So we know the sickness, we know the reason, we know the problem already, so now we can tackle. So I advise to my all sister and brother, education, yes, is very important, but the manner is more important. The manner, اچھے کام، اچھی نیت، یہ گھر سے سیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ شادی کے لیے خاص کر بچیوں کو پڑھاتے ہیں کہ کتنا پریشر دیتے ہیں. ہم پڑھ لو، نوکری لگ لو، جہیز دینا پائے گا، کون دے گا، کتنا بڑا کام ہوتا ہے. میرے بچوں کو اسی چکر میں ضائع کیا گیا. میں کہتا بھی رہا تیریاں بھیناں کوئی زیادہ پڑھیاں نے دیکھ، انہوں تو چنگا مل گیا کہ نہیں مل گیا، کوئی ماڑا ملیا دیکھ لیں. میں ہر ایک کو کہتا رہا میری بہنیں کتنی کو پڑھی ہیں اتنی زیادہ، وہ بھی تو بیٹھی ہیں نا اپنے گھر، ان کو بھی تو کوئی لے ہی گیا ہے نا، شادی ہو ہی گئی نا. تو آپ کیوں ان کو شادی کے نام پہ اتنا کنفیوز کر کے جہاں بھی جو مرضی کرو لیکن کرو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے میرے مطابق ان کو پرورش کرنے دیں، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ پرابلم تھا کہ میں ان کو جو نالج دینا چاہتا تھا میری اپنی فیملی والے وہ چاہتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی فیملی والوں سے یہ بھی کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ چیز لینی ہے تو کوئی تو ہو جو جس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ نالج، آپ تو دنیا پہلے گین کر رہے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہو، تو علم تو آپ قرآن کا حاصل ہی نہیں کر رہے. کوئی ایسا بچہ یا بچی ہے میرے پاس بھیج دو، میں اس کو سکھا دیتا ہوں. چیز تو نالج چاہیے نا، آنیسٹی چاہیے، مینر سیکھنے چاہیے. وہ تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی انٹرسٹڈ ہے، لیکن ہر ایک یہ پگ رکھنے کے لیے تیار ہے وداؤٹ اینی اسٹرگل. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں بغیر پیسے کے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. آپ پہلے پیسہ اور طاقت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو ضائع کر دیں اور اس کے بعد آپ کریں جی اپنی مرضی. اس وقت تک تو بندہ خراب ہو گیا، بڑی بھی خراب ہو گئی اور اتنے پھنس گئے تو وہ دوبارہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تھا ان کی جیلسی، ان کے کام آ گئی. میرے وہ جو یہ والے یہ لالچی تھے اور یہ جیلس تھے. یہ ہوا بیچ میں رگڑا آ گیا کن کو؟ بچیاں بیچاریوں کو. یہ ہے. اب ان کے حال پہ اللہ رحم کرے. جو ان کی ذہنی حالت ہو چکی ہے، یہ بیمار ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کو ٹیکل کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، کیونکہ زیادتی تو ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اب میں ان کو پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ سیکھیں، میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو یہ چیز سکھاتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہیں ہم نے سیکھنی نہیں، یا ان کا پریشر ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ماں بھی نہیں چاہتی. جب میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں کب اپریشیٹ کرتے ہیں یہ ایسی چیزوں کو کہ میں بیٹھ کے سناؤں. کڑیاں تو پھر بھی تھوڑا بہت سن لیندی ہیں، انہاں کو ذرا بھی نہیں سنیا جاتا. اچھی گل، ان سے بچائیں ان کو، شاید یہ بچ جائیں. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی پولیٹکس کی بات. یہ میرا گھر ایک میری ایز اے ایگزامپل لے لیں. کیا ہوتا ہے جب آپس میں جیلسی ہو، اور یہ جیلسی زیادہ عورتوں سے ہوتی ہے، بندوں کی بھی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی. بہت جیلس ہیں یہ، اور ان کو یہی سبق پڑھانا چاہیے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب عورت آنیسٹ ہوتی ہے نا تو وہ کنگ میکر پیدا کرتی ہے. ہمیں ریسٹور کرنا پڑے گا دوبارہ وداؤٹ اینی. کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے بھی ہوئی ہیں، وہ ٹیکل ہی نہیں کیا ایسی چیز کو. انہوں نے بھی جذبات میں آ کے غلط کہتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر بلیم ہی کرتے رہے. اور میرا والد ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا، میرا سبھی نے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب میں ان کے مطابق نہیں چلتا. ختم ہو گیا، کوئی ان کی چیز نہیں. اب میرے والد نے محنت کی ہوئی ہے. اب وہ ایک دکان ہے جس کا میں کرایہ لے کے آتا ہوں، جس کے گھر میں بیٹھا ہوں. تو یہ کس کا پیسہ کام آ رہا ہے میرے آج؟ میرے والد کا آ رہا ہے نا. چاہے وہ اور یہی پرابلم تھی میرے والد کے ساتھ کہ اس کو اتنی، جب بھی بحث ہوتی تھی نا اس کو بڑی
سختی سے دبا دیا جاتا تھا. مین کہ الفاظ ہی ایسے ہوتے تھے کہ آگ لگ جاتی سی. اور میرا والد بھی جو تھا نا وہ بھی غصے کا مین کہ تھوڑا اگریسو تھا شروع میں, کیونکہ اس کو ایسے اگریسو کر دیا گیا تھا حالات نے. اوپر سے پیر ایسا مل گیا جس نے سنی نہیں. میں نے تو اب منہ پہ کہتا, میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا, میم آپ لوگ لڑتے ہو ہمارے سامنے, ہم کس کو سچا کہیں. اور یہی چیز میری بیٹیاں کہتی ہیں, حالانکہ ان کو صاف پتہ ہے کہ کون جھوٹا ہے, لیکن وہی ٹرک وہ میرے اوپر لگاتی ہیں بھی آپ لوگ لڑتے ہو. میں نے کب لڑائی کرنی ہے؟ جاہلوں سے کون لڑتا ہے جس نے سنا ہی نہیں کبھی. یہ چیزیں ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے. میں نے کہا اگر آپ بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی. اور ویسے بھی میں نے ٹارچر ہونا ہے ایز اے سیکس کے نام پہ اس سے. یہ تو کھیلتے ہیں ایسے کہ جیسے آپ کچھ ہو ہی نہیں. اتنا تکبر اور اتنا یہ مین کہ ان کے اندر آ چکی ہے یہ. اس لیے تو میں اپنی جان بچا رہا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے میں دوبارہ اسی جگہ پہ جاؤں جو ہر چیز میں آپ کو ذلیل کریں اور پتہ بھی نہ چلنے دیں دنیا کو. یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں یہ غلطیاں کرتا رہوں, میری کمزوریاں لوگوں کے سامنے آتی رہیں اور یہ سچی ہو جائے. یہ کام ہے ان کا, یہ مقصد سے نہیں ہٹنے والے. اور یہ چند لوگ ہی ہیں, میں یہ نہیں کہتا پوری دنیا کی عورتیں ہیں, یہ چند لوگ ہی ہیں. یہ ہیں ڈگیل, ان کو کیا بولتے تھے, رگل. یہ رگل قوم ہے. ان کو اگر اچھا بنایا جائے تو اچھے بھی بہت بن جائیں گے, لیکن اگر یہ برے بنیں گے تو برے بھی بہت بن جائیں گے. کیونکہ انسان کبھی اپنی فطرت نہیں بدلتا, کام بدل جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں میرے جو ایکس کی جو فیملی ہے, کوئی بھی لڑکی ان کی خالائیں اتنی زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہیں, لیکن اچھے ان کو گھر مل گئے, جائیداد والے مل گئے, کسی کے 2-4 کلے ہیں. یہ اسی چکر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ وہی ہوا. اور میرے یہ والدین انہوں نے مجھے اپنی مجھے دکھ ہے کہ میں نے تو ان کو بھی دکھانا جو میرے گھر میں ہے. کسی کا حق نہیں پہنچتا, جو محنت کرے گا اس کو ملنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے دکھا دیا ہے, ریسٹور کر دی یہ چیز, کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کے نصیب میں یہ چیز علم نہیں. آپ لوگوں نے دنیا کا علم سیکھنا ہے, آپ لوگوں نے پیسہ کمانا ہے, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کریں گے یا لڑ کے ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کریں, میں اپنی کرتا ہوں. اللہ حافظ.